الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج من استطاع إليه سبيلا والصوم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو عزیزوں، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، رمضان سے لے کر ذوالحجہ تک کے جتنے مہینے ہیں ان تمام مہینوں کا تعلق اہم عبادت سے ہے. رمضان میں سب سے اہم عبادت جو ادا کی جاتی تھی وہ ایک روزہ تھا اور اس کے ساتھ تراویح تھی. یہ رمضان ہی کے ساتھ خاص ہے، غیر رمضان میں نہیں ادا کیا جاتا. ہاں، نفلی روزہ آپ جب رکھنا چاہیں رکھ سکتے، لیکن رمضان کے اندر خاص طور پر رمضان ہی کے روزے ادا کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تراویح پڑھی جاتی. پھر رمضان میں ایک خاص قسم کا صدقہ دیا جاتا ہے جس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. اور جہاں رمضان ختم ہوا کہ شوال سے لے کر ذی قعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن یہ مسلسل حج کے مہینے ہیں. ابھی یہ جو وقت چل رہا ہے یہ حج کے مہینے ہیں. پھر شوال کے باب میں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے وہ روزے شوال کے عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیں، 6 دن، عید کے دن نہیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دوسرے دن سے یا پورے شوال میں 6 روزے رکھ لے. آج ایک رکھ لیا، 2-4 دن کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، بہرحال 6 روزے یہ اور رمضان کے 30 کل ملا کر 36 روزے، اور پورے سال کے دن ہوتے ہیں 360، 360. تو جو آدمی ان 36 روزوں کو رکھے گا، رمضان کے اور شوال کے 6، تو اللہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب ہے، تو 36 روزوں پر، 36 روزوں پر 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد اس مہینے کے، ان مہینوں کے اندر ایک اہم ترین عبادت آتی ہے اور اس عبادت کو حج کی عبادت کہا جاتا ہے. حج اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے. حق تعالی نے جو 4 عبادتیں ہم پر فرض کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہر عبادت میں ایک شان ہے. نماز کی شان یہ ہے کہ اللہ کا جلال زیادہ ہے، نماز میں جمال کم ہے. اتنا جلال، اتنا جلال، فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھے گا، آسمان کو دیکھے گا تو میں تیرا سر گدھے کا سر بنا دوں گا، راسہ راس حمار. بہت جلال ہے اللہ کا. اگر نماز میں بات کرے گا تو نماز فاسد، نماز میں خیالات لائے گا تو نماز ہو جائے گی ثواب نہیں دوں گا.
जलाल ही जलाल है। और नमाज में इतना जलाल है कि इरशाद फरमाया अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो इस सूरत में उसने काफिरों जैसा अमल किया। बल्कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और कुफ्र के बीच में फर्क करने वाली कोई चीज है तो नमाज है। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर एक नमाज को छोड़ दिया वो मुर्तद हो गया, ईमान से निकल गया। तो नमाज में जलाल है, जमाल कम है। ज़कात में भी जलाल है, जमाल कम है। फरमाया अगर तुमने ज़कात अदा नहीं की तो तुम्हारे माल को हम कयामत में सांप बना देंगे और वो तुम्हारे गले में डाल देंगे और वो तुम्हें कहेगा अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। और नंबर 3 पर रोजे हैं। रोजे में जलाल भी है, जमाल भी है, लेकिन जमाल ज्यादा है, जलाल कम है। फरमाया कि जमाल इतना है कि अगर तुमने भूल से खा लिया पी लिया, चाहे पेट भर के क्यों ना हो, रोजा हो जाएगा, जमाल है। और हज चौथे नंबर पर, उसमें तो जमाल ही जमाल है, आशिकाना इबादत, इश्क वाली इबादत। इसीलिए फरमाया कि अपने कपड़ों को निकाल दो और 2 चादर डाल लो, जैसे एक आशिक होता है। और बाल भी तुम्हारे परागंदा हो, कंघा तेल नहीं होगा। और बदन भी बदबूदार हो, पसीने वाला हो। अल्लाह को यही पसंद है कि इस हाल में तुम रब्बे करीम के पास आओ कि इश्क का मजहर हो। फिर जब आशिकाना सफर है और हज एक आशिकाना इबादत है, तो दुनिया का दस्तूर है कि हर आदमी अपने महबूब को गले लगाना चाहता है, अपने मालिक से मिलना चाहता है, अपने मालिक के हाथों को चूमना चाहता है, उसके पेशानी चूमना चाहता है। इसलिए कि हमारा मालिक अल्लाह है और अल्लाह मालिक भी है, महबूब भी है, वो हमारा महबूब भी है। लेकिन अल्लाह की जात इतनी वराउल वरा है कि उससे मुलाकात नहीं हो सकती। तो उसने फरमाया कि मेरा एक मकान है, वो है तो पत्थरों का बना हुआ, लेकिन उसकी निस्बत मेरे साथ है। मैंने उसको अपना मकान कहा, काबतुल्लाह, अल्लाह का काबा, वो मेरा मकान है और उसकी निस्बत मेरी तरफ है। इसलिए अगर तुम्हें जी चाहता है लिपटने को, बोसा देने को, तो मैंने मेरे मकान में एक पत्थर रखा है जिसका नाम है हजर अस्वद। फरमाया उस पत्थर को बोसा दे देना, ये गोया कि तुमने अपने मालिक को बोसा दिया, अपने रब को बोसा दिया, अपने महबूब को बोसा दिया। और वहीं पर हजर अस्वद से लेकर जो दरवाजा है मेरे मकान का, मेरे काबा का, अगर तुम्हारा जी अपने मालिक से लिपटना चाहे, मुलाकात करना चाहे, मुसाफा करना चाहे, तो मेरी जात तो वराउल वरा है, मुसाफा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे इस मकान को जिसकी निस्बत मेरी तरफ है, हजर अस्वद से लेकर दरवाजे तक की ये जो जमीन, ये जो दीवार है, इस दीवार से लिपट जाना, जिसको मुल्तजम कहा जाता है, इससे लिपट जाना, इसे सीना लगाना, वहां दुआएं करना, मैं यूं समझ लूंगा कि तुम मुझसे मिल गए। और फिर तुम्हें जी चाहें कि अपने मालिक से मिले, तो तुम मिल तो पाओगे नहीं, इसलिए कि मेरी जात बहुत बुलंद है। लेकिन तुम मेरे घर का चक्कर लगा लेना, जिसको तवाफ कहा जाता है, और इस तवाफ के जरिए से, इस हजर अस्वद के बोसे के जरिए से,
اور اس ملتزم پر سینہ لگانے کے ذریعے سے تم سمجھ لینا کہ رب کریم کو ہم پہنچ چکے ہیں، رب کریم سے ملاقات ہو گئے، رب کریم سے مصافحہ ہو گیا، اس ذات سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ لوگ محبوب کے مکان کا چکر لگاتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرا بھی مکان ہے، اس کا چکر لگاؤ۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں 8 تاریخ، تو فرمایا کہ اس مکان کو چھوڑ دو اور جاؤ مینا میں، جاؤ عرفہ میں، جاؤ مزدلفہ میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، حرم شریف میں نماز پڑھنے پر تو بہت ثواب تھا، 1000 نماز، 1,00,000 ثواب، اور مینا میں اتنا ثواب نہیں، مزدلفہ میں اتنا ثواب نہیں، عرفہ میں اتنا ثواب نہیں، ہم کو یہاں سے نکال کر کیوں وہاں بھیج رہا ہے؟ اللہ کہے گا کہ تم میری بات کو مان لو گے تو اس میں حرم میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب دوں گا۔ تم تو حج کرنے آئے ہو نا، تو میری بات مانو۔ اگر تم میری بات کو مان لو گے، عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ، عقل نہیں چلتی، حکم چلتا ہے۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، سارے لوگوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے عقل دوڑائی، اور عقل دوڑا کر یوں کہا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر ہے مٹی نیچے ہے، میں کیسے اس آدم کو سجدہ کروں جو نیچے رہنے والا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے عقل چلائی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا، مردود بن گیا قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اپنی چلاؤ گے یا میری مانو گے؟ تم حج پڑھنے آئے ہو نا، حج ادا ہی تب ہوگا جب تم مینا جاؤ گے، تم مزدلفہ جاؤ گے، تم عرفات جاؤ گے، میں تم کو میری بات کے ماننے پر بہت کچھ عطا کروں گا، جاؤ وہاں۔ یہاں عقل نہیں چلتی۔ پھر فرمایا کہ وہاں جمرات ہیں، اس کو کنکریاں مارو، حالانکہ وہاں نہ کوئی ابلیس ہے نہ وہاں شیطان ہے، کچھ نہیں، وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا پتھر ہے، اس میں کنکریاں مارنا ہے۔ اب کوئی بیوقوف یوں کہنے لگے کہ یہ حکومت بڑی جو ہے بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے ان کو، یہ کنکریاں مارنے کے لیے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کتنا خرچہ کیا، بریز پہ بریز بنائے۔ تو کہا جائے گا کہ یہ سوال کرنے والے تو بے وقوف ہے، تو نے عقل کا گھوڑا چلایا، یہاں عقل نہیں چلتی، یہاں نقل چلتی ہے۔ اللہ نے جب تجھ کو حکم دیا، اور حکم یہ دیا ہے تجھ کو کہ تو ان کنکریوں کو پتھر مار، ان پتھر میں کنکریاں مار، بس تجھے اس کی وفاداری کرنا ہے، تجھے اس کو پورا کرنا ہے، تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ابلیس ہو یا نہ ہو، شیطان ہو یا نہ ہو، تجھے شریعت کو پورا کرنا ہے۔ مان لے اس کو، ماننے پر تجھے ثواب ملے گا، نہ ماننے پر ثواب نہیں ملے گا، تجھے ماننا ہوگا اس بات کو۔ تو حج نام ہے ماننے کا، عقل چلانے کا نام نہیں۔ پھر حج کے باب میں فرمایا قرآن کریم میں، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہ کرو، احرام کی حالت میں جھگڑا نہیں۔ لوگ جگہ کے باب میں لڑتے ہیں، لوگ سونے کے باب میں لڑتے ہیں، لوگ گاڑی میں بیٹھنے پر لڑتے ہیں۔ ولا فسوق، بیکار باتیں زبان پہ نہ لاؤ، گالی گلوز نہ لاؤ، فسق و فجور نہ لاؤ، عبث باتیں زبان پہ نہ لاؤ۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ احرام کی حالت میں بیوی کا خیال بھی نہ لاؤ، یہ بھی ممنوع ہے۔ احرام کے اندر کوئی چیز نہیں۔ ولا ریاء، اور ریاکاری بھی نہیں، دکھلاوا بھی نہیں، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔
اور حج مبرور کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا، کیسا حج کیا؟ جس نے اس طرح حج کیا کہ جس حج میں برائی نہیں، فسق و فجور نہیں، گالی گلوز نہیں، گندی باتیں نہیں، غلط خیالات نہیں، گندے خیالات نہیں، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، حاجی بننے کا نام نہیں، شہرت نہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے حج کو پورا کرنے پر اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرے گا کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ یعنی اس کا کوئی گناہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے پر نہیں تھا، آج بھی کوئی گناہ نہیں، صاف ستھرا، سارے گناہ اللہ نے اس کے معاف کر دیے۔ لیکن یاد رکھے، گناہ معاف ہو گئے، قرض معاف نہیں ہوا۔ وہ قرض تو ادا کرنا ہوگا جو لوگوں کے پیسے باقی ہیں۔ گناہ معاف ہو جانے سے قرض معاف نہیں ہوتا، واپس آنے پر قرض ادا کرنا ہوگا۔ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، صاف ستھرا ہو کر کے آیا۔ تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور حج فرض ہوتا ہے جب انسان کے پاس اتنے پیسے ہو کہ وہ سفر کر سکے، وہاں تک واپس آ سکے اور وہاں کا خرچہ ہو، تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کا نکاح نہ ہوا تو حج کیسے کرو؟ شرائط حج میں بچیوں کے نکاح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم جا کر کے واپس آ سکتے ہیں اور وہاں کا خرچہ ہے تو حج فرض ہو گیا۔ بچیوں کا نکاح کرانا یہ حج کی شرط میں سے نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ مالدار تو ہوا ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، اگر تیرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تو ماں باپ کو بھی حج کرا سکتا ہے تو کرا دے۔ لیکن اگر ماں باپ کو حج نہیں کرا سکتا تو ماں باپ کا پہلے حج کرنا شرط میں سے نہیں ہے، تیرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، خود اپنے حج کو پورا کر۔ فقہا نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مکے جا سکتا ہے اور حج کر سکتا ہے، اور مکے سے مدینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو مدینے جانا یہ ارکان حج میں سے نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہو، ورنہ وہ مزہ ہی کیا ہوگا کہ ہم ذات اقدس کے پاس نہ جائیں، مسجد نبوی میں نہ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس ہماری حاضری نہ ہو۔ لیکن حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کے پاس مکے تک کا خرچہ ہے تب بھی اس پر حج فرض ہو گیا، اس کو چاہیے کہ حج کرے۔ اس لیے بچیوں کے نکاح کا عذر یہ حج میں داخل نہیں، ماں باپ کا حج نہ کرنا یہ ہمارے فرض حج کے اندر داخل نہیں ہے، انسان کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ پھر حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ، قصد کرنا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے میقات مقرر فرمائے چاروں طرف۔ جیسے ہمارے وہاں کوئی مہمان آتا ہے تو جتنا بڑا مہمان اتنے دور سے استقبال، فرمایا کعبۃ اللہ تو تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے لیکن تم کعبۃ اللہ کے پاس جا رہے ہو۔ اس لیے کعبہ کا احترام یہ ہے کہ جہاں سے میقات طے ہوئے ہیں احرام باندھنا، وہاں سے احرام باندھ کر چلو تاکہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہو، مقام محترم کی عظمت ہو، بہت معظم مقام ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس پر اترنے والی تجلیوں سے دلوں کو نور ملتا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے اور ابو داؤد شریف میں، کثرت سے حج اور عمرہ کرو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ ترمذی میں روایت ہے
کہ جس پر حج فرض ہوا، یعنی اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں بڑھاپے کا، جب برا ہوں گا تب جاؤں گا، حالانکہ اصل حج تو جوانی کا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں وہ سنتیں ادا نہیں ہو پاتی، جوانی کا حج اصل ہے۔ تو فرمایا کہ جب حج فرض ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس نے حج نہیں کیا اور وہ بغیر حج کے مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ، اللہ کے لاکھوں درود و سلام نازل ہو آپ کی ذات اقدس پر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مر جائیں یا نصرانی ہو کر مر جائیں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کعبۃ اللہ کا حج ہے لوگوں پر، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچ سکتا ہو، ومن کفر، اور جس نے حج نہیں کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، حج سے تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حجۃ الوداع میں ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کے پاس مال تو ہے لیکن وہ برا اتنا ہو چکا ہے کہ وہ اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے، بدنی طاقت نہیں، تو کیا کروں میں؟ اس کی طرف سے فرمایا اس پر حج فرض ہو چکا ہے مال ہونے کی وجہ سے، اب چونکہ وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، بدنی طاقت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے حج بدل۔ بیٹی سے کہا کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کرو، بیٹی سے کہا گیا اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی استطاعت بدن نہ ہونے کی بنیاد پر، مال تو ہے لیکن نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے حج بدل کروانا ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی زندگی بھر حج نہیں کر سکا تو اس کو، اور حج اس پر فرض تھا، تو اس کو وصیت کر کے جانا ہوگا کہ میری طرف سے حج بدل کروایا جائے، اور اس کی وصیت کے اندر وہ حج بدل کروایا جائے گا، بشرطے کہ جو اس نے وصیت کی ہے 1/3، 1/3 اس کے اندر حج ادا ہو سکتا ہو۔ پھر جہاں سے حج فرض ہوا ہے، وہ جس بستی میں رہتا تھا وہیں سے حج بدل ہوگا۔ یہ نہیں کہ پیسے کم ہیں اس لیے چلو مکے سے کسی آدمی کو حج بدل کروا دو، جدہ سے کسی آدمی کے پاس حج بدل کروا دو، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جس جگہ وہ رہتا تھا وہیں سے حج بدل کرنے والا جائے گا، لیکن اگر کسی نے وہاں سے کروا لیا اور پیسے نہیں تھے اس بنیاد پر، امید ہے کہ اللہ قبول فرما لے، باقی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ یہاں سے کروایا جائے جہاں سے حج اس پر فرض ہوا تھا۔ پھر ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ سب سے افضل حج اور سب سے افضل عمرہ وہ ہے کہ جس میں احرام بیت المقدس سے باندھا جائے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ جس نے اپنے عمرے کا یا اپنے حج کا احرام بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے باندھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ، جس نے مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے احرام باندھ کر عمرہ کیا یا حج کیا،
اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو تو معاف کر ہی دے گا، اس کے لیے جنت بھی واجب ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل احرام جو ہے وہ ہیں جو بیت المقدس سے باندھا جائے۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے باب میں ایک طرف یوں فرمایا کہ میقات سے احرام باندھو، اور اس کے میقات جگہ متعین فرمائی، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی جو جتنا بڑا ہمارا ہوتا ہے اس کا استقبال اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک گورنر آ رہا ہے، اس کا استقبال اسی طرح ہوگا بہت دور سے۔ ایک کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، اس کا استقبال اسی طرح ہوگا۔ تو یہاں کعبۃ اللہ کا استقبال کرنا ہے۔ اب کعبۃ اللہ تو نہیں آ رہا ہے، ہمیں کعبۃ اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے میقات مقرر کیے اور یہ فرمایا کہ ان جگہوں سے تم لوگ احرام باندھ کے کعبۃ اللہ کا احترام کرو۔ تو میقات کو متعین کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے احرام کو افضل قرار دینا اور اس پر یوں فرمانا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری زندگی اپنے قبلہ اول کو نہ بھولنا۔ وہ تمہارا قبلہ اول ضرور ہے، وہ منسوخ ہو گیا ہے، اب کعبۃ اللہ قبلہ بن چکا ہے، لیکن وہ محترم مقام ہے، اور اس کے احترام کو بتانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت المقدس سے احرام باندھ کے چلے گا، چاہے وہ عمرے کا ہو چاہے وہ حج کا ہو، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو مسجد اقصی کی ایک فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ افسوس کہ یہ عظمت بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جو عظمت اس کی ہونی چاہیے احرام کے باب میں، وہ بھی ہمارے دلوں میں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی کی عظمت، وہاں کے باشندوں کی عظمت اور وہاں کے ان نوجوانوں کی عظمت جو تحفظ بیت المقدس کے لیے اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں، جو شہید ہیں اللہ ان کے مقام کو مقام شہادت عطا فرمائے، جو یتیم ہیں اللہ ان کی کفالت فرما لے، جو بیوہ ہو چکے ہیں اللہ ان کی دستگیری فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ ان کے ذریعے سے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں حج کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اور اس میں عشق اور پیار تپک رہا ہے۔ حق تعالی جتنے حجاج کرام جا رہے اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمائے۔ رب کریم ہمارے حرمین الشریفین کو کھول دیں، اس کا اللہ تعالیٰ اس طرح کا جو ہے راستہ کھول دیں کہ جس کی وجہ سے دوبارہ حجاج کرام اپنے اس مقدس عبادت کو ادا کرنے کے لیے شوق اور ذوق کے ساتھ روانہ ہو، اور اللہ اس وبا اور بلا کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين الذي قال ادعوني استجب لكم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي قال الدعاء هو العبادة، وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، وعد الله سبحانه بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. زعوا عباد الله همومكم عند الله، زعوا طلباتكم عند الله. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، واعملوا لوجه واحد يكفيكم الوجوه كلها. واعلموا أن الدعاء مسألة وعبادة، وهو مفتاح من مفاتيح الفرج، فإن الله يعطي عباده ما يرضى ويجيبه الله بما شاء، فالله لا يرضى لعباده إلا الخير، وهو أعلم بما هو لهم الخير وبما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فعلى المسلم الصادق أن يرضى دائما بما قسم الله له، ويشكره لما أعطاه الله،
قال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة نسأل الله التوفيق. قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيستجيب الله له برحمته وكذلك المظلوم إذا دعا الله سبحانه وتعالى يستجيب الله له. لذلك حذر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بقوله اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر. سبحان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكينا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.